السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم اپنا نیا لیکچر جو ہے وہ اس کی دہرائی کرنی ہے لیسن کی، وہ ہے دعا کی اہمیت اور فضیلت. اب دعا کی معنی اور مفہوم کیا ہوتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں، دعا کے معنی ہوتے ہیں پکارنا. لفظی مطلب تو اس کا ہوتا ہے پکارنا، اور اصطلاح میں یوں کہہ لیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا قادر مطلق مانتے ہوئے، اپنا رب مانتے ہوئے اس کے آگے درخواست پیش کرنا، یعنی کہ ہر مشکل میں اسی کو پکارنا، کیونکہ وہ کائنات کا مالک و خالق ہے. وہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، ہم تمام مخلوق اس کی محتاج ہے. سارا دنیا کا کائنات کا نظام جو ہے وہ چلاتا ہے. ہمیں اسی سے مدد ہے کیونکہ وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہاری پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بندے جو ہیں وہ اس سے مانگیں، اسے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، جانتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کیا چیز چاہیے، وہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، وہ ہمیں اس کو عطا کرتا ہے. دعا کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا جو ہے وہ ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا تھا، کیونکہ جب یہ دیکھیں نا، جب کوئی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی ضرورت، اپنی جو ہے وہ حاجت پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اپنا حاجت روا بھی سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا مالک ہے، خالق ہے، مجھے بنانے والا ہے، اور جو جو میری زندگی موت پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا کارساز چونکہ اللہ ہے، لہٰذا میں اس کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کروں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بے حد پیار ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب وہ دعا مانگتا ہے نا تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ کی آیت میں ہے کہ اور اے پیغمبر، اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واضح طور پہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں جو ہوں وہ دعاؤں کو سننے والا بھی ہوں، قبول کرنے والا بھی ہوں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا مانگنے کا انداز آپ یہ دیکھیں، ہمارے پیغمبر جو تھے وہ کس طرح دعا مانگا کرتے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے تو آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ بارگاہ الہی میں پہلے اپنے ہاتھ پھیلاتے تھے، اور سب سے پہلے اللہ کی تسبیح یعنی کہ ان کی تعریف کرتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اس کی رحمتوں کا اور نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی اس کا شکر ادا کرتے تھے. اور پھر سب سے آخر میں، یعنی جو حاجت ہوتی تھی، جو آپ کی خواہش ہوتی تھی، آپ آخر میں وہ بیان کرتے تھے. اور یہی طریقہ جو تھا صحابہ کرام نے وہ انہوں نے بھی اپنایا تھا، کیونکہ وہ سنت جو ہے ہمارے نبی کی تو یہی ہے نا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے ہم بھی اسی پر چلیں. دعا کی فضیلت آپ یہ دیکھیں کہ دعا کی کتنی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے. یعنی دیکھیں نا، جیسے ہتھیار سے انسان کسی کو بھی کچھ بھی کر سکتا ہے نا، اس طرح دعا جو ہے وہ کسی بھی عبادت کا ایک سمجھ لیں کہ ایک مغز ہوتا ہے کہ دعا کے بغیر تو کوئی عبادت بھی مکمل نہیں ہوتی. اللہ سے دعا مانگنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا بھی ذکر ہے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں خاص طور پر قابل ذکر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خود بھی اکثر یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اس دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما، اور دوزخ کی آگ سے، دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کثرت، حالانکہ پیغمبر تھے نا، یہ دیکھیں تو اللہ سے، اللہ کے محبوب تھے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی دعا مانگا کرتے تھے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں. اگر کوئی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کے تحت بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ قبول نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کا بہترین بدلہ فرما دے گا. یعنی ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن وہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نا کوئی اور آپ کو نعمت جو ہے وہ عطا فرما دے گا، کیونکہ وہ تو بہتر جانتا ہے نا کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے، نماز پڑھی، عبادت کی، چلو جی اٹھ گئے. ایسے نہیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے نا، اس کو تکبر کے مترادف کہا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے غرور تو کسی کو بھی نہیں پسند، کیونکہ کہ تکبر جو ہے وہ شیطانی صفت ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے، یعنی ایسے شخص سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے جو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت اس سے دعا نہیں کرتا۔ یعنی نبی کریم کے ارشاد کے مطابق اللہ جن لوگوں سے ناراض ہوتا ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حاجتوں اور ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے۔ دعا کرنے کے نا آپ یہ دیکھیں کہ ادب آداب بھی ہوتے ہیں کہ کس طرح دعا مانگنی چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے بندہ باوضو ہو جائے۔ بہتر تو یہی ہے نا کہ انسان باوضو ہو کر دعا مانگے، قبلے کی طرف منہ ہو، اور دعا کے وقت ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی جانب ہو، اور دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لیے جائیں۔ دعا میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اور اپنے لیے بھی دعا مانگی جائے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کی جائے، اور اسی وقت پورا دعا کرتے ہوئے نا اپنا پورا دھیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، اور انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اور دل میں یہ پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اور اگر فرض کریں دعا قبول نہیں ہوتی تو بے صبری نہیں کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں کوئی حکمت ہے، ضرور اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور اسٹوڈنٹس آپ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگا کریں، اپنے لیے مانگیں، ماں باپ کے لیے مانگیں، اپنے اساتذہ کے لیے مانگیں، دوست و احباب کے لیے مانگیں، اپنے ملک کے لیے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، تو خوش بھی ہوتا ہے جب بندے اس کے لیے اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا آپ کا سبق، جس کی ہم نے دہرائی کی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ نے اس کو ایک دفعہ خود سے پھر بھی پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔